الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وقال تعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البحار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا. سرمایہ عقیدت کی پیمان ہزاروں ہے، عرفان رسالت کی میں خان ہزاروں ہے. سبحان اللہ کا جو پاور ہونا تھا وہ نہیں ہے. نعت کے اشعار ہیں، سیرت کے جلسوں میں اکثر مقدمے میں پڑھنے کی سعادت پاتا ہوں. سمجھ میں آئے تب بھی سبحان اللہ بولو، نہ آئے تب بھی سبحان اللہ بولو. سرمایہ عقیدت کے پیمان ہزاروں ہیں، عرفان رسالت کی میں خان ہزاروں ہیں. دامن میں اپنے نذرانے
ہزاروں ہیں کاندھے پہ کفن ڈالی مستان ہزاروں ہیں دامن میں لیے اپنے نذران ہزاروں ہیں کاندھے پہ کفن ڈالی مستان ہزاروں میں دنیا میں محمد کے دیوانے ہزاروں ہیں دنیا میں محمد کی دیوانے ہزاروں ہیں۔ اب تک الحمدللہ رات کی محفل اور مجلس سجی رہی۔ میرے نبی کے فضائل میں سے ایک فضیلت نعت بھی امت کا پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ذہن میں ایک عنوان ہے، اس تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ میں پہلے ہی سے دیر سے آیا ہوں، کچھ تقاضے اچانک میرے پیچھے لگ گئے، تقریباً پروگرام کینسل کرنے تک پہنچا تھا، لیکن اللہ کا کرم کہ کام آسان ہو گیا، نکلنے میں تاخیر ہو گئی۔ ہمیں بھی انسان اچھا، ہمارے پیچھے بھی وہ تمام ضرورتیں اور تقاضے لگے رہتے ہیں جو ضرورتیں اور تقاضے آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ جبرائیل کے خلے میں بھائی کیا بچ نہیں ہونا بولتا؟ جو علماء کے پیچھے تقاضے نہ سمجھتا ہو اس کا ذہن ایک طرفہ مشرکانہ ہوتا ہے۔ بات بڑی ہے لیکن بات صحیح ہے۔ میرے نبی اور انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں آئے، لوگوں کے بیچ میں آئے، انسانوں میں آئے، اپنی اپنی نبوت کا اظہار کرنے لگے۔ لوگوں نے انکار کیا تو انکار کرتے کرتے یہی کہا کہ ایسا اللہ کا نبی ہے جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، شادی بھی کرتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، اس کا گھر بھی ہے، بازار کو بھی جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے یأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، یہ کیسے انبیاء ہے؟ اور یہی سوال مشرکین نے مکہ میں حضور سے بھی کیا، تم کیسے اللہ کے نبی ہو سکتے ہو؟ یأکلون الطعام، کھاتے ہیں تم، یمشی فی الاسواق، بازار جاتے ہو۔ آقا نے فرمایا میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں لیکن بشر انسان ہوں، میں آیا نہیں بھیجا گیا۔ جو ضرورتیں اور تقاضے فکری و طبعی تمہارے ساتھ ہے وہی ضرورتیں اور تقاضے فکری میرے ساتھ ہیں۔ تو علماء کے پیچھے بھی ضرورتیں لگی رہتی ہیں۔ تاکہ سے پہنچا تو نقصان نہیں ہوا آپ کا۔ محفل نعت سجی رہی، شاہ ترنم مولانا شہباز خان صاحب نعتوں کے ذریعے سے آپ کو سجاتے رہے، تو شہنشاہ ترنم نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا۔ نعت پڑھنا اور نعت سننا اور نعت سنانا بھی اس امت کی خاصیت ہے۔ دنیا میں 1,20,50,000 انبیاء ہیں۔ کتنے؟ بولو رے بابا۔ 3 روایتیں آتی ہیں انبیاء کی تعداد پر۔
1,24,000 انبیاء، اور ایک روایت 1,80,000 انبیاء، اور ایک روایت 2,60,000۔ اور حقیقی تعداد سوائے اللہ کے کوئی جانتا نہیں۔ اور یہ وہ مسئلہ بھی نہیں ہے جسے نہ جانے تو ہمارے ایمان اور اعمال میں فرق آئے گا۔ کچھ باتیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، کچھ باتیں ہیں جان لے تو علم میں اضافہ ہوگا لیکن ضروری نہیں۔ جن باتوں کو جاننا ضروری ہے ان باتوں کو کسی بھی صورت سے جاننا ہی پڑے گا۔ وہ ایمانیات میں داخل ہے، اعمال میں داخل ہے، عقائد میں داخل ہے۔ اور جن باتوں کو جاننا نہیں، جانے فقیہ نہ جانے فقیہ، اور جن باتوں کو جاننا ضروری نہیں ہے ان باتوں کا علم علماء کے پاس ہونا بھی ضروری نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ارے منڈی بھی ہرا ہے بابا، دیر سے آیا تو جلدی ختم کر دو، ایسا نہیں۔ عشاء کی نماز کا وقت رات کے 2 بجے تک ہے۔ الحمدللہ۔ جن باتوں کو جاننا ضروری ہے ان باتوں کو جانو۔ مسائل جانو۔ جن باتوں کو جاننا ضروری نہیں ہے ان باتوں کا علم ہونا ان علماء کے پاس بھی ضروری نہیں۔ ایک مرتبہ حج کو گیا، الحمدللہ پوری رات حرم میں رہا۔ صبح کو عشاء کے بعد آتا، ظہر تک سوتا، پھر اٹھ کر کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کے پھر حرم کو جاتی۔ ہمارے ایک ساتھی ہوں 11 ساڑھے 11 بجے ابراہیم صاحب 2 عورت آئے، آنکھوں کمرہ کے ٹھیک ہے، میں اس والے اور وہ سے تعلق رکھنے والے تو بڑے نازک ہوتے ہیں، اس لیے میں نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس کے بعد پوچھا کیا بات ہے سر؟ کیا بھی نہیں حضرت، موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کیا ہے؟ مکہ پہنچ کو عمرہ کرنے والے آگ کو سوتے سے مولوی صاحب کو اٹھا تو احرام کا کوئی مسئلہ پوچھتی، طواف کا کوئی مسئلہ پوچھتی، صفا مروا کی سعی کا کوئی مسئلہ پوچھتی، اور بھی مسائل اپنی طبیعت کے اگر کچھ واقع ہو جاتے تو پوچھتی، تو جواب دینے میں مزہ آتا۔ اب آ کر پوچھ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اماں کا نام کیا ہے؟ میں بھی نیند میں تھا، میں بھی پڑھا تھا، نہیں گیا۔ بولے معلوم نہیں تھا ہمارا بچے، تو یہ عورت بولتی آؤ جی یہ مولوی صاحب کو کیا بھی معلوم نہیں۔ دیکھیں کہ حضرت ایک عورت پوچھی تو دوسری عورت بول رہی ہے جب میں نہیں بولیا موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام معلوم نہیں تھا تو ایک عورت آؤ جی یہ مولوی صاحب کو کیا بھی معلوم نہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے، یہ وہ سوال ہے جس کا جاننا ضروری نہیں۔ خبر میں سوال نہیں ہوگا، جن میں سوال نہیں ہوگا، ہمارے ایمانیات میں داخل نہیں، ہمارے اعمال میں داخل نہیں، ہمارے عقائد میں داخل نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کوئی مطالعہ کر کے آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کر دیتا ہے تو وہ نور علی نور ہے۔ انبیاء کی تعداد کتنی ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ حضرت مولانا مفتی زرمدی خان صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں انبیاء کی تعداد کے متعلق جتنی بھی روایتیں ہیں ان میں سے ایک روایت بھی صحیح ہے، سب صحیح۔ اسی لیے
ملا جملہ ایک کلمہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم کو بچپن میں سکھا دیا گیا. یہ بڑے اولیاء و فقہاء کی طرف سے بنایا گیا جملہ ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ایمان لایا میں اللہ پر، واضح ہو گیا اللہ ایک ہے. نام لے لو آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، و ملائکتہ، اللہ کے ملائکہ پر. کتنے ملائکہ؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کروڑوں کروڑوں اربوں اربوں خربوں کربوں ملائکہ پیدا ہوئے ہوتے رہیں گے. وہ بھی کتنے پیدا ہوتے ہیں. ابھی میں اہم موضوع کی طرف نہیں آیا. نعت کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا ہے مجھے، اس کے بعد میرا مضمون پیش کرنا ہے. کتنے ملائکہ معلوم؟ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل سے حضور نے پوچھا، اے جبرائیل بتاؤ کہ ملائکہ کی پیدائش کا انداز کیا ہے؟ کیونکہ ملائکہ ایک عجیب قسم کی مخلوق جو نور سے پیدا ہوتی ہے اور تمام تقاضوں سے پاک. وہ مرد بھی نہیں، وہ عورت بھی نہیں، وہ مرد بھی نہیں، عورت بھی نہیں. جو تصور بیچ کا ہمارے بیچ میں آتا ہے وہ بھی نہیں. سمجھے؟ دنیا میں مرد بھی نہیں عورت بھی نہیں بولے تو کیا ایک آتا نہیں ذہن میں؟ نہیں آتا. آتا نہیں آتا. مرد بھی نہیں عورت بھی نہیں بول گئے تو اسے عربی میں خنثی کہتے ہیں. ایک تصور آ جاتا ہے. آپ کے ہاں ماحول میں الگ الگ ناموں سے ان کو یاد کرتے ہیں، اور دوسری قوموں میں ایسے لوگوں کو بڑا پاک و پوتر سمجھتے ہیں. ان کے ہاتھ کا ایک روپیہ کسی کے جیب میں چلا جائے تو برکت آ جاتی ہے. سوچتا ان کا ایک روپیہ ہمارے پاس آپ کو برکت آ جاتی ہے تو پھر انہوں مملے کو کہیں کو توڑنے کو پھر جائے. بہت برکت ہمارے میں کو کبھی پٹی بن جانا تھا. کیا حالت ہے؟ ایک روپیہ. ارے یہ میں باہر کا عقیدہ نہیں بول رہا ہوں. چکمگلور کے مسلمانوں ہمارے اپنے اندر رہنے والے یہ غیروں کے عقیدے بڑے ناز کے ساتھ بن رہے ہیں. میں دیکھتا رہتا ہوں دولت میں جہاں غیر مسلم بڑی عقیدت کے ساتھ ان کے مال کو، ان کے پیسوں کو، ان کے پیسے دینے کو، سب کو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں. وہاں میں نے غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کو بھی یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. مسلمانوں، ہمارا ایمان نازک، ہمارے عقیدے نازک، ہمارے مسائل نازک، ہمارے فضائل محتاط ہیں. ہم جو چاہتے ہیں اس کا نام، جیسے چاہتے ہیں اس کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث جو فرماتا ہے، اللہ اور اس کے رسول جو کہتے ہیں اس کا نام ایمان ہے. اللہ رسول جو فرماتے ہیں اس کا نام عقیدہ ہے. اللہ اور اس کے رسول جو فرماتے ہیں اس کے نام مسائل ہے. اللہ اور رسول جو فرمائے اس کا نام فضائل ہے. اللہ اور رسول جو فرماتے ہیں اس کا نام محبت ہے، اس کا نام عشق ہے. درد ہوتا ہے جب یہ مفکر علماء، درد مند علماء آپ کو سوارتے ہیں، سالوں سے سوار رہے ہیں، لیکن دور دور تک آپ کے اندر انقلاب نظر نہیں آتا. کل جو حال چکمگلور کا ہوا وہی حال بنگلور کا ہوا، کرناٹک کے گاؤں کا ہوا، ہندوستان کے گاؤں کا ہوا، اکثر عالم اسلام کے ممالک کا ہوا. مسلمان نماز کو دین اور محبت نہیں سمجھا، مسلمان تاریخ کو محبت اور دین نہیں سمجھا، مسلمان مساجد کے احترام کو دین اور محبت نہیں سمجھا، مسلمان قرآن کی تلاوت کو دین اور محبت نہیں سمجھا، مسلمان شرم حیا کو دین اور محبت نہیں سمجھا، مسلمان حلال کو دین اور محبت نہیں سمجھا، مسلمان دوسرے تمام احکامات الہیہ و محمد رسول اللہ کو دین اور محبت نہیں سمجھا، جلوس ہی کو محبت سمجھا.
کھول کر سن لیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اگر وہاں ہوتے تو آج یہاں نہ ہوتے، آپ کا یہاں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ کل آپ وہاں نہیں تھے۔ یہ بات کہتا ہوں سنو، مولانا توجہ چاہتا ہوں، دین کو نقصان دشمنوں سے ہوا، دین کو نقصان دشمنوں سے ہوا، لیکن دین بدنام ہمارے سے ہوا۔ دین کو نقصان دشمنوں سے ہوا، لیکن دین بدنام ہمارے سے ہوا، ہمارے سے۔ دین کو بلوا بدنام کرنے والے ہم۔ آج کتنی تصویریں آئی ہیں واٹس ایپ میں ہم تک کہ کر کے جھنڈے آج کچرے میں پڑے ہیں۔ وہ پیارا نام جس سے پیارا نام خدا کی قسم اللہ نے بنایا نہیں، طاقت ہے اللہ کے پاس بنانے کی، قدرت ہے اللہ کے پاس بنانے کی، لیکن ایسا پیارا نام، ایسا پیارا نام، ایسا پیارا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا جس نام کا صدقہ ہے کہ یہ پوری کائنات ہے۔ جانتے ہیں وہ نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام اول البشر، سن رہی سن رہی؟ آدم علیہ السلام اول البشر، جنت میں پیدا ہوئے، پلیس آف برتھ حضرت آدم کا کیا؟ جنت۔ ایک ہوتا ہے پلیس آف برتھ، ایک ہوتا ہے ڈیٹ آف برتھ، ایک ہوتا ہے ڈے آف برتھ۔ جہالت اس دور ترقی میں مسلمانوں ہماری جہالت، کل کا دن پیغمبر کی پیدائش کا دن نہیں۔ میں بحث نہیں، مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، دلیل ہے میرے پاس مضبوط، دلیل نہیں دلائل ہے میرے پاس مضبوط۔ کل کا دن 12 ربیع الاول میرے نبی کے پیدا ہونے کا دن نہیں، میرے نبی کے پیدا ہونے کی تاریخ ہے، تاریخ الگ دن الگ۔ خوشیار تم بڑی ہے، کل کا جو دن ہے وہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہنے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا دن نہیں۔ پیدا ہونے کی تاریخ، پیدا ہونے کا دن کون سا؟ پیر، پیدا ہونے کا دن پیر تھا۔ واضح طور پر نبی نے اظہار کیا، اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، ولدت یوم الاثنین، میں پیدا کیا گیا۔ یہاں بھی حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی احتیاط کے ساتھ فتح الباری کے اندر یہ تشریح موجود ہے۔ آقا نے فرمایا ولدت، میں پیدا نہیں ہوا، مجھے پیدا کیا گیا۔ یوم الاثنین، پیر کا دن، ولہذا اصوم، اسی لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ لِكُلِّ يَوْمِ اثْنَيْنِ، ہر پیر کے دن۔ غور سے سنو، شریعت ہماری محبت کا نام نہیں، شریعت ہماری مینٹالٹی کا نام
ہم حضور سے محبت جیسے چاہے ویسے کریں اور ہماری نجات ہو جائے، رب کعبہ کی قسم یہ سوچ غلط ہے۔ حضور نے محبت کا طریقہ جو سکھایا وہ طریقے کا نام محبت ہے۔ صحابہ نے جیسے محبت کی اس طریقے کا نام محبت ہے۔ اولیاء نے جیسے محبت کی ویسے طریقوں کا نام محبت ہے۔ محبت ہمارے ہر ادا کو نہیں کہتے، ورنہ کئی محبتیں ایسی ہیں جن پر لیبل محبت کا لگتا ہے لیکن مصطفیٰ رسول کی فہرست میں نام جاتا ہے۔ لیبل تو محبت کا لگتا ہے، نام مصطفیٰ رسول کی فہرست میں جاتا ہے۔ پیدا ہونے کا دن پیر کا تھا، علماء سے پوچھو۔ مجلس میں علماء بیٹھے ہیں اور یہاں مجلس کے مقدمے میں علماء بیٹھے ہیں، جید علماء بیٹھے ہیں۔ پیدا ہونے کا دن پیر کا، پیدا ہونے کی کیوں کھڑے ہیں؟ پیدا ہونے کا دن پیر کا۔ ایک بات یاد رکھو، جنہیں دیکھی میں نے عرض کیا، سمجھ میں آ رہی ہے بات میں نہیں؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ سیکھو۔ ایک ہوتا پیدا ہونے کی جگہ، دوسرا پیدا ہونے کا وقت، تیسرا پیدا ہونے کا دن، چوتھا پیدا ہونے کا مہینہ، پانچواں پیدا ہونے کا سال۔ ہر ایک پیدا ہونے والے کے ساتھ یہ 5 باتیں لگی رہتی ہیں۔ کچھ علمی بات بتا دیتا ہوں، سادے سیدھے طریقے سے بتا دیتا ہوں، موٹی اردو سے بتا دیتا ہوں، آپ سمجھو میرے دوستو۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں مولانا، نہیں حضرات یہ زمانے میں ذرا ہمیں بھی دکھانا ہے دنیا کو، تو اپنی داڑھی دکھا، دکھانا ہے دنیا کو 24 گھنٹے کی ٹوپی و امامہ دکھا، دکھانا ہے دنیا کو مسجد آباد کر کے دکھا، دکھانا ہے دنیا کو مدرسے آباد کر کے دکھا، دکھانا ہے دنیا کو میرے نبی کے اخلاق جو امانتاً تجھے ملی ہے وہ اپنا کر دکھا، دکھانا ہے میرے بھائی دنیا کو تو اپنی صداقت دکھا، اپنی امانت دکھا، اپنی شجاعت دکھا، اپنی دلیری دکھا۔ یہ چیزیں دکھانے کی ہے۔ جلوس میں نکل کر پروٹیکشن کے ساتھ اگر تو نجاتی دکھاتا ہے، میں سمجھوں گا کہ پاگلوں سے بھی بڑا پاگل۔ ہمارے جلوسوں سے اور ہمارے جلسوں سے بڑی گہری بات اور بڑی بے باکی کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں، آپ مجھے با ادب کہو کہ بے ادب کہو، کان کھول کے سن لو۔ علماء کرام سے بھی گزارش ہے، بات کی حدیث کی تحقیق کرو، اور آپ تمام حضرات سے بھی گزارش ہے، غور و فکر کرو۔ اب دشمن نہ ہمارے جلوسوں سے ڈرے گا، اب دشمن نہ ہمارے جلسوں سے ڈرے گا، اب دشمن نہ ہماری تعداد سے ڈرے گا۔ اگر ڈرے گا تو ہماری عبادت سے اور سنت سے ڈرے گا۔ یہ لاش پکی بات۔ بڑوں کی توجہات، بڑوں کی امانتیں، قوم کا درد مجھے وراثت میں ملا ہے۔ صبح شام سوچتے 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 قسم اللہ کی، یہ حدیث اپنے عمل نہیں بتاتا، یہ امانت میں بتا رہا ہوں۔ سوچتے سوچتے قسم اللہ کی، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ نتیجہ اور رزلٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب ہماری نجاتیوں سے، اب ہماری تعداد سے، اب ہمارے جلوسوں سے، اب ہمارے جلسوں سے کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے۔ ہاں جلسوں سے بدلے گا میرا تمہارا ایمان اچھا مضبوط ہوگا۔ یہ تو ایک درس ہے، یہ تو ایک سبق ہے، ایک اصلاحی مجلس ہے، لیکن دو چیزیں مزید جو جلوس ہے اور جو اتحاد کی بات کر رہے ہیں میرے دوستو، اب وہ نتیجے کا وقت چلا گیا۔ اتحاد ہونا تھا ٹیپو کے دور میں، اتحاد ہونا تھا بہادر شاہ ظفر کے دور میں، اتحاد ہونا تھا اور
اتحاد کا موقع بھی ہندوستان کے مسلمانوں کے ہاتھ سے گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، گرچہ کہ میں بہت تقاضوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، لیکن میں جب آتا ہوں سب بھول جاتا ہوں۔ میری منزل، میری ذمہ داری میرے سامنے رہتی ہے۔ پھر ایک مرتبہ سنو، بابر کا دور تھا، اتحاد تھا، اس وقت اتحاد ہو جاتا، آج یہ حالات نہ ہوتے۔ اورنگزیب کا دور تھا، اتحاد تھا، اس وقت اتحاد ہو جاتا، آج یہ حالات نہ ہوتے۔ بہادر شاہ ظفر کا دور تھا، اتحاد کی اشد ضرورت تھی، اس وقت اتحاد ہو جاتا، آج یہ حالات نہ ہوتے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا دور تھا، اتحاد تھا، اس وقت اگر اتحاد ہو جاتا آج یہ حالات نہ ہوتے۔ پھر آگے چلو، 1850 برسات کی جو جنگ جس کے امیر تھے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، سپہ سالار تھے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اس میدان کی رونق تھے رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ۔ اس وقت اتحاد کی ضرورت تھی لیکن اتحاد نہ ہوا۔ چلو میرے دوستو، اس کے بعد بھی ایک موقع آیا 1947 کا، تب اتحاد ہونا تھا، اس وقت اگر اتحاد ہو جاتا آج یہ حالات نہ ہوتے۔ اب اتحاد کا موقع بھی ہاتھ سے گیا۔ میں سارے عالم کا، بہر عالم کی بات تو نہیں کر سکتا، وہ صلاحیت، وہ قابلیت میرے پاس نہیں ہے، لیکن میرے ملک کے حالات کو، مہان بھارت کے حالات کو، اس کے ماضی کو، اس کے حال کو اور اس کے مستقبل کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں، آج اتحاد سے کچھ نہیں ہوگا، سیاست سے کچھ نہیں ہوگا، پارٹیوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اٹھاؤ احادیث کو لے کر آ جاؤ یا لے کر آ جاؤ، اٹھاؤ تفاسیر کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی بشارتوں کو، آقا کی پیشین گوئیوں کو، علامات قیامت کو اٹھاؤ میرے دوستو۔ ایسی میری جذباتی تقریر نہیں ہے، ریکارڈ ہوتی ہے میری بات، دوستوں کے بیچ میں بھی ریکارڈ ہوتی ہے، دشمنوں تک بھی ریکارڈنگ جاتی ہے۔ میں ایسے ہی ان پٹھان نہیں کہتا، پوری تقریر کے بعد کہتا ہوں، آج نہ پارٹی بنانے سے کچھ ہوگا، نہ سیاست پلیٹ فارم سے کچھ ہوگا، نہ اتحاد سے کچھ ہوگا۔ اب ہوگا تو رب کعبہ کی قسم اللہ کو منانے سے ہو جائیں گے، نبی کی سنتوں کو اپنانے سے ہو جائیں گے، رب کعبہ کی قسم عمل اور ایمان کو مضبوط کرنے سے انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ یہی ہے نتیجہ، یہی ہے نتیجہ، یہی ہے نتیجہ۔ ہمارے اندر وہ ایمان آنا چاہیے۔ خالی تعداد پر میں اٹکا ہوا ہوں، سنتے جاؤ، خدا موبائلوں میں نہیں دل میں ریکارڈ کرو، نہیں موبائل میں نہیں، موبائل میں نہیں میرے دوستو۔ میں تو سامنے آنے والے ریکارڈنگ موبائلوں سے تو بہت بیزار ہو چکا ہوں، پوری توجہ ادھر جاتی ہے، لیکن مولوی اور عالم کیا کہتا ہے اس کی طرف تمہارا دماغ نہیں جاتا۔ چھوڑو، دماغ نہیں، دماغ اور دل میں ریکارڈ کرو۔ اب حالات بدلیں گے، رب کعبہ کی قسم ایمان کو مضبوط بنانے سے، اعمال پر کامل اترنے سے، نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے سے ہمارے اندر وہ ایمان آ جائے جو اللہ کے نبی کے عاشقوں کا ایمان تھا۔ یہ نہیں کہتا کہ صحابہ کا ایمان تھا، عاشقوں کا ایمان تھا۔ اللہ کے نبی کے عاشقوں کا جو عمل تھا وہ عمل ہمارے اندر آ جائے، اللہ کے نبی کو عاشقوں کا جو عشق تھا وہ ہمارے اندر آ جائے۔ آپ نماز چھوڑ کر، روزہ چھوڑ کر، قرآن چھوڑ کر، داڑھی چھوڑ کر، حلال چھوڑ کر، شرم چھوڑ کر، حیا چھوڑ کر، سب چھوڑ کر کسی ایک عمل کو پکڑ لے کر اس پر یہ امید لگاتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول میری سفارش کریں گے۔ سنتوں پر عمل کرو، مشکل راستے آسان ہو جائیں گے۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بولو۔
اچھا اب تک ہو جائے گا صحیح؟ لوگ بولتے ہیں حضرت پانی پیتا نہیں، حضرت نہیں پلا تو سو. ایک ہماری کی پارٹی ہونا حضرت. کبھی آپ میں سے کوئی عقل مند ہے تو بیٹھو، میں بتا دوں گا کہ جہاں سے تم کامیابی تلاش کرتے ہو وہاں کے ہر گیٹ بند ہو چکی، ہر راستے بند ہو چکے. لیکن اللہ کا کرم، عبادت اور دعا اور عمل کا رستہ ابھی بند نہیں ہوا ہے. جو رستے کھلے ہیں وہاں سے گھسنا نہیں چاہتے، جو رستے بند ہیں اسے کھولنا چاہتے ہیں. کھلے راستے ہیں، گھسنا نہیں چاہتے، داخل ہونا نہیں چاہتے. جو راستے بند ہیں اسے کھولنے کی چکر میں لگ گئے. یاد رکھو میرے دوستو، جو راستے بند ہیں وہ بند نہیں ہوئے، ان کو بند کیا گیا ہے. کچھ راستے کھلے ہیں، داخل ہو جاؤ. کچھ راستے کھلے ہیں، داخل ہو جاؤ. سنت کو اپنا لو، مشکل راستے آسان ہو جائیں گے. ہمارے ہندوستان میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند. جانتے نہیں جانتے آپ لوگ نام؟ جانتے نہیں جانتے؟ دلیپ کمار سب بھی جانتے ہیں، بڈھے بھی ہلا. قاسم العلم والخیرات حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. صرف ان کی عمر 40-25 سال. ٹھیک ہے سر، 40-25 سال کی عمر میں ایسا کام کر کے دنیا سے چلے گئے. ہمارے جیسے 4600 سال بھی زندہ رہتے تو وہ کام نہ کرتے. صرف 40-25 سال. 40-25 سال میں بھی 15 سال نکال ڈالو. بچپن تو سب کو بھی آتا سکتا، ولی رہن دو، غوث رہن دو، قطب رہن دو، محدث رہن دو، مفسر رہن دو، صحابی رہن دو، تابعی رہن دو، تبع تابعی رہن دو، یہاں تک کہ نبی بھی ہو تو بچپن آتا نہیں آتا. اور بچپن میں تو صرف شرارت، اور بچپن اچھا بھی دکھتا شرارت سے. یہ موبائل بیوار سے آج آپ کو بچوں کی شرارت بھی دکھنے نہیں رہی. علی قرآن پکڑ سکا، ولی پکڑ کو بچہ بھی کونے میں بیٹھ جاتا ہے. ورنہ بچوں سے شرارت خوبصورت دکھتی ہے. دھارمی تو بچوں کو زیادہ ڈانٹنے پر بھی منع کر دیتے ہیں. حضرت مجدد ملت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو زیادہ ڈانٹنے پر منع کرتے تھے. اگر کوئی مرید اپنے بچے کو حضرت کی مجلس میں لے کر آتا، حد سے زیادہ ڈراتا تو حضرت اسے ڈانٹتے. تیرے لیے پیر ہوں، اس کے لیے پیر نہیں، اس کے لیے تو بڈھا ہوں میں بڈھا. یہ لفظ بولتے تھے. ایک پیر صاحب اپنے بچے، ایک مرید اپنے بچے کو تھانوی کی مجلس میں لے کر آئے. اتنا ڈرا دے، حضرت بڑے حضرت کیا تھی کریا اٹھا دیکھ کیا کی کدھر کے تو بچہ بیٹھر کا گود میں بیٹھ گیا. حضرت تھانوی ادھر بیٹھ کو بیان کرنی، بچہ گود میں بیٹھا ہے، ڈر وہ بیٹھا ہے کیا ابھی کرنا نہیں، حضرت رائے بھی نہیں، حضرت رائے بھی نہیں، کیا بھی. حضرت کی بار بار نگاہ وہ بچے پر جا رہی ہے. آخر حضرت دعا سے فارغ ہو گئی کہ نہیں کہ میاں یہ کون سا بوڑھا بچہ لے کر آ گئی جو شرارت ہی نہیں کرتا. اچھا یہ بتا کر آئے ہیں کیا
کہ بوڑھا شیطان بات کرنے والا ہے، کچھ بات نہیں کرنا. بچوں سے کچھ شرارت اچھی دکھتی ہے. پہلے بچپن میں کیا شرارت کرتے تھے بچے، اب وہ کون سی بھی شرارتیں دکھ رہی ہیں. موبائل پکڑ کر کو صوفی وقت بن گیا، موبائل والا بن گیا. جیسے قرآن پکڑنے والے کو بولتے نہیں اللہ والا ہو گیا، ویسے موبائل پکڑنے والا موبائل والا ہو گیا. دیکھو بچہ رویا تو موبائل دے جاتے، پہلے رویا تو نپل دیتے تھے. چھوٹے بچے کو پہلے رویا تو وہ بچہ نہیں صاحب، نپل نہیں لینے کی عمر کا بچہ نہیں بول رہا ہوں، نپل لینے کی عمر کے بچے کے ہاتھ میں بھی موبائل دے کر اس کا مستقبل خراب کر رہے ہیں. نپل لینے والے بچے کو بھی ہاتھ میں موبائل دے کر اس کا مستقبل خراب کر رہے ہیں. پھر الزام امریکہ پر لگا رہے ہیں، الزام جاپان اور چائنا پر لگا رہے ہیں، الزام ماحول پر لگا رہے ہیں. ہماری نسلوں کو تو کہیں نے کسی نے خراب نہیں کیا، ہماری نسلوں کو تو ہم نے خراب کیا، ہماری آپ نے اپنے ہاتھوں سے خراب کیا. مرو گے تو دیکھ لینا یہ بچوں کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا، عدالت خدا کی ہوگی. نہیں ہے ان کا آبجیکشن قرآن میں نہیں ہے. جو اللہ کی عدالت میں یہ بچے کیا آبجیکشن کریں گے؟ قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. آبجیکشن ہے یہ آیت. کورٹوں میں بولتے نہیں آبجیکشن یور آنر، بولتے نہیں. یہ آیت وہی ہے. پھر کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ڈبل دے عذاب. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ صرف 40-45 سال کی عمر ٹوٹل کل. ایک 25-30 مولانا، مجھے صحیح ترتیب اور تعداد نہیں معلوم، پورے ہندوستان میں اگر 100 مدرسے چھوڑ دے یا 150 مدرسے چھوڑ دے تو پورے عالم کے اکثر مدارس یہی حضرت قاسم نانوتوی کا فیصلہ ہے. حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت قاسم نانوتوی کو ایسے وقت میں پیدا کیا کہ اگر اس وقت نانوتوی پیدا نہ ہوتے تو پورا ہندوستان شیعہ میں بدل جاتا. یہ انگریزیت میں جا کر گر جاتا. اولیاء کی سیرتیں ہیں، کبھی ان علماء کے ساتھ بیٹھ کر سنو، ایمان تازہ ہوتا ہے. ایک فاتحہ یا خل پڑھ کے ایصال کرو. اس پر 6 سال حضرت نانوتوی حج کو نکلے. جیسے ہی حضرت رشید احمد گنگوہی کو ملا، سنت اپنائیں گے تو مشکل راستے میں آسان، اس دلیل پر واقعہ پیش کر رہا ہوں. تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب ارادہ حج کا ہوا تو رشید احمد گنگوہی نے یہ بھی زبردست عالم، یہ بھی زبردست عالم. درمیان میں علماء کا کیا عادت تھا، سکے کے دو رخ. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا ایک زبردست سکہ تھا، کوئن تھا، جس کے ایک رخ کا نام قاسم نانوتوی تو دوسرے رخ کا نام رشید احمد گنگوہی. بالکل جذب میں آ کر حضرت امداد اللہ مہاجر بار بار ان دونوں کی غیر حاضری پہ مجلس میں فرما کے کل حشر کے میدان میں خدا اگر مجھ سے پوچھا امداد اللہ تو دنیا سے کیا لایا ہے تاکہ میں تیری نجات کا فیصلہ کروں، تو میں کوئی عمل نہیں بتاؤں گا، میں خاص
قاسم کو بھی رشید کو پیش کر دوں گا. ہمیں سب کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے شیخ کے سنتے ہماری نجات ہو جائے، لیکن یہ کیسا شیخ ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ میرے مریدوں کے سنتے میری نجات ہو جائے. تو ذرا سوچو چکنگلور کے مسلمانوں، یہ دو خلفاء اور مریدوں کا عمل کیا ہوگا اور شیخ ان کو کہاں تک دیکھا ہوگا. ارادہ کرتے ہی حضرت رشید احمد گنگوہی، حضرت یعقوب نانوتوی اور دیگر بہت سارے علماء اور سارے انسان بھی جمع ہو گئے. ایک زبردست قافلہ بن گیا اور حج کو نکل گئے. راستے میں امبالہ یہ گاؤں آتا ہے. امبالہ میں بہت بڑے بزرگ تھے، راؤ عبداللہ رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں آتا ہے وہ جب ارادہ کرتے خواب میں نبی کی زیارت ہوتی. دن ہو یا رات تمیز نہیں. سمجھ میں آگے کیا بات ہے؟ اسے محبت سمجھ کو اچھلے نہ کر. اگر وہ سچی محبت ہوتی تو خواب میں نبی کی زیارت ہو جاتی. اس دور پر فتن میں دشمنوں کو دکھانے کے لیے جس کو ہم نے محبت بنا کر پیش کیا تھا وہ حقیقی محبت ہوتی تو مولانا اب تک کئی عاشقوں کو سمو کچھ ایک پسند پڑا. وہ بھی میں عام طور پر واٹس ایپ دیکھتا نہیں. فجر کی نماز کے وقت میں رنگ ہو رہا فون ڈر گا. وہ وقت کر سکے نہ فون بجنے کا نہیں. وہ وقت میں فون بجا تو سمجھ جانا کون کی آیا ہوگا نہیں تو گیا ہوگا. کیا رات کے 11-12 سے لے کر صبح کے 5-6 بجے تک فون کی گھنٹی بجی تو سمجھ جانا یا تو کوئی بھی آنکھ کو رکھنا نہیں تو کیا ہوگا کہ نہ کدھر کیا ہوگا. لیکن انجان فون تھا، نام فٹ کر تو نہیں تھا. تو حضرت اٹھ گئے کہ حضرت میں ان کو کیا دودھ اٹھا کر تو میں شروع کر دوں. مولوی سب کچھ پوچھ رہا اٹھ گئے کہ حضرت بند کر. دیکھو حضرت قوم کا ظلم کیسا ہے. نمازہ پڑھنے والے پڑھانے والوں کچھ پوچھتے نماز پڑھ لیے کیا. نماز پڑھنا شروع کر تو 4-8 دن نہیں ہوا. مولوی صاحب کو پوچھتا رستے میں السلام علیکم وعلیکم السلام خیریت ہے حضرت کہاں سے کیا آگے ہوا نماز پڑھ لیے. وہاں کیا کیا بول رہا ہے کیا کیا رونا آئی ڈونٹ نو. اب ہمیں اسے پوچھتے نہیں تو پڑھا کیا بولو کو. پھر بھی بولتا ہوں پڑھ لے کو الحمدللہ نکل کو دودھ لے پاؤں سے اسے پوچھے کیا. ایک تو ہم نہ پوچھ کے ہو اپنا دین خراب کر رہا ہے. ہمیں پوچھے بغیر تو بول کو اپنا عمل خراب کر رہا ہے. ہم نہ پوچھ کو دین خراب. ہمیں پوچھے چلی تو بڑا کعبہ بول کر ہمارا حسن ظلم ہے. محمد کا غلام سر کٹا سکتا ہے لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا. اٹھ گئے کیا ان کا بات کیا کہ نہیں حضرت فجر کی نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں جن کو تمہیں میں ایک میسج بھیج دوں گا. انہیں کیا نہیں فجر کی نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں دیکھو کیا ہمارے مسجد کا صدر بدل رکھی. ہماری مسجد کا صدر بدل گیا کہ کتنے دن ہم لوگ یہ کسی کا ضرورت ہے. وہ بھی کہیں بھیجتا کرتے رہیں گے کیا ہوگا. وہ پورا جلوس تھا کیا شاید پورے مسجد فل نماز پڑھا تو 1.5 سے 2 صفحے. اس کے بعد میں میرے وظیفوں میں مصروف رہا. نیند بھی تھی. وظیفہ سے فارغ ہو جانے کے بعد عشاء کے بعد سونے کے پلان میں تھا. انہوں نے پھر فون رکھا کہتے تھے حضرت
کئی کو بھی ایک میسج بھیجنا پڑا کیا میسج بھی بول کر پڑا تو بڑا اچھا میسج تھا. مسجد میں 10 نمازی نظر نہیں آئے, ہزاروں عاشق راستوں میں نظر آئے. مسجد میں 10 نمازی نظر نہیں آئے, ہزاروں عاشق راستوں میں نظر مرو. موت نہ آئی, اگر جلدی آپ نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں تو زہر کھا کے مرو. کل قیامت میں یا حشر کے میدان میں یا قبر میں اللہ تمہارے جلوس کا سوال کرے گا, یا میرے نبی کی آنکھوں کے ٹھنڈک کا سوال کرے گا. انشاءاللہ حقیقت کھل جائے گی. امبالہ میں گزر تھے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر. معمولی علم تھا حضرت قاسم نانوتوی کے پاس, 100 اشرفی کا علم ہے قاسم نانوتوی کے پاس. معمولی بات نہیں, میرے جملے تحقیق کر لو, بھیجو فتویٰ مستقبل استفتاء بنا کر بھیجو. اشرف علی تھانوی کا علم تو سب کے نزدیک مسلم ہے. اشرف علی تھانوی کا اہل عرب مانتے تھے تھانوی کو. اور میں پوری ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں, آج میرے نبی کے خبر مبارک کے اوپر گنبد خضرا سلامت ہے. رب کعبہ کی قسم میرے تھانوی کا اجتہاد ہے. آج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد آپ کے قبر مبارک کے اوپر گنبد جو سلامت ہے, حضرت تھانوی کا اجتہاد ہے. صاف اور صحیح حدیثوں میں خبر پر سایہ بنانا جائز نہیں, خبر کو پختہ کرنا جائز نہیں. بعض لوگ یہ فتوے ہمیں پیش کیے, مسئلے پیش کیے, تو ان کا مسئلہ کس کا بھی مسئلہ نہیں بھائی, یہ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے. پھر بحث کرتے ہیں کیا حضور کی قبر دیکھو, پورا کمرہ بنا ہے, گنبد بنا ہے, پھر ہمیں کی نہیں بنا سکتے. مطلب یہ ہوا کہ یہ اپنے باپ کو حضور کے قائم مقام بنا رہا ہے. حضور کو کچھ خصوصیات حاصل تھے, وہ امت کو کیا ملے؟ رب کعبہ کی قسم انبیاء کو نہیں ملے. علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے خصائص کبریٰ, 2 جلدوں میں ہے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی اس کے اختتام میں خاتمے میں تتمے میں لکھتے ہیں کہ میں اپنی طاقت کے مطابق آقا کے خصوصیات کو جمع کیا ہوں, اس سے کئی گنا زیادہ خصوصیات ہیں. ان تمام خصوصیات کو جو کسی نبی میں نہیں تھے, جو صرف تنہا میرے نبی میں تھے, اس کو حضرت جلال الدین سیوطی نے گن کر جمع کر کے پیش کیا کہ تقریباً 250 ایسی باتیں تھی جو کسی نبی میں نہیں تھی, صرف میرے نبی میں تھی. ابھی شروع کریں تو لوگوں نے لمبا ہونا تو کھانسو بس ہوتا ہے. اشارہ تو دیکھ آ رہے تھے کھانسو کھاتی. منتظمین سے, ذمہ داروں سے گزارش کرتا چاہتا ہوں کہ بیٹھنے کا موقع دے دیں. میں ایک کم سے کم عنوان کا 20-25% آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ تھانوی کا اجتہاد ہے میرے نبی کے قبر مبارک کے اوپر گنبد سلامت ہے. ایسا تو کیا ہے؟ شاہ فیصل کے دور میں علماء کا ایک سیمینار ہوا. اس سیمینار میں ایک بات آئی کہ پیغمبر نے قبر کو پختہ بنانے اور قبر کے اوپر سایہ بنانے سے منع کیا ہے, لیکن خود پیغمبر کی قبر مبارک پر سایہ ہے. کہیں یہ نبی کے منشا کے خلاف تو نہیں ہے. علماء میں بات آ گئی کہ نہیں, سایہ تو میرے نبی کی
محمد تو میرے نبی کے وصال کے بعد بنایا گیا، منشأ رسول کے مطابق اس کو گرا دینا چاہیے۔ علماء نے تجویز پاس ہوئی، شاہ فیصل کے پاس اپلیکیشن گیا۔ شاہ فیصل بڑے دور اندیش تھے، آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، ہم نے پڑھا ہے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب ہمیں خطبات میں، شاہ فیصل عرب کا دور آخر کا وہ بادشاہ ہے جس سے اس وقت بھی امریکہ ڈرتا تھا۔ آج عرب امریکہ سے ڈرتا ہے، لیکن شاہ فیصل ایسے تھے، شاہ فیصل سے امریکہ ڈرتا تھا۔ اسی لیے تو بھتیجے کو مہر بنا کر شاہ فیصل کو ختم کیا، اور یہ پلان امریکہ ہی کا تھا۔ دو شخصیتیں ایسی تھی، ان کو اور کچھ زندگی مل جاتی تھی، آج اسلام کے اندر کچھ پاور آ جاتا۔ میں ایک شخصیت کا نام نہیں پیش کروں گا، دو اور ایک شخصیت جن کا نام میں کھلے طور سے پیش کر سکتا ہوں، اس میں سے ایک حضرت شاہ فیصل تھے، بادشاہ تھے لیکن عاشق دین و رسول تھا۔ یہ میری بات نہیں، حضرت علی میاں ندوی نے لکھا ہے۔ آئی بات سنو، شاہ فیصل کے بعد علماء کا جب فتویٰ گیا، خیال گیا، تو شاہ فیصل نے کہا کہ بھائی ملک تو ہمارا ہے لیکن نبی صرف ہمارا نہیں سکتا، ملک ہمارا ہے، ہم عربی ہے، عرب ہمارا ہے، لیکن نبی صرف ہمارا نہیں سارے عالم کا ہے۔ اس کے ایک اثر کو، آثار کو چھونے کے لیے اختیار ہم کو نہیں، ہر مسلمان کو ہے۔ جب تک پوری دنیا کے علماء کا اتفاق نہیں ہوگا، میں یہ کام کر نہیں سکتا۔ کیا کریں گے؟ مصر، عراق، ایران کو نہیں ہے، اس لیے کہ ایران تو ہر گنہگار کا گنبد بنانے کا قائل ہے۔ شیعوں کا عقیدہ ہے، مسلموں کے غیر متفق ہے، مرے تک گنہگار، مرے کے بعد بلی۔ غیر مسلموں بھی وہی کہتے ہیں، مرے تک گنہگار، مرنے کے بعد بھگوان۔ وہ ہر ایک کی گنبد بنا دیتے ہیں، وہاں ایران کو گیا، ایران کو گیا، مصر کو گیا، بڑے بڑے مدارس کو گیا، ایک وقت ہندوستان کو بھی آئے گا۔ لیکن ادب اور احتیاط کا تقاضا یہ تھا، تمام ممالک سے ہونا صاف صاف آ گیا، لا نعلم، ہم نہیں جانتے۔ ایک طرف حدیث ہے، ایک طرف محمد ہے۔ ہندوستان کو وفد گیا، آخری وفد ہندوستان کو جب آیا تو دیوبند میں پہنچے تو استفتاء فتویٰ، اس وقت کے علماء بھی سکوت اختیار کرتے، سکوت، خاموشی، سب کے زبان سے ایک ہی بات کہی، اس مسئلے کا جواب اگر اس وقت ہمارے ملک ہی میں نہیں سارے عالم میں گہرائی میں اتر کر اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ اشرف علی تھانوی دے سکتا ہے۔ وقت اہل عرب علماء کا، علماء عرب کا وقت حضرت تھانوی کی خدمت میں حاضر ہوا تھانہ بھون۔ زہرانے کے بعد بات چیت شروع ہوئی، تھانوی بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری، دل ہی دل میں اللہ سے یہ پوچھ رہے ہیں، الہ العالمین کہیں تھانوی کے عشق کا امتحان تو نہیں ہے؟ ایک طرف گنبد رسول، دوسری طرف منشأ رسول، کیا جواب دوں؟ اب آخری حد ہے، اگر میں بھی جواب نہ دوں تو پھر گنبد کیا ہوگا؟ اللہ عالم۔ تھانوی فتویٰ پڑھے، کتابیں تلاش کی، ندالت کہیں جواب نہیں، بیٹھے رہے، دیکھتے رہے
دیکھو پریشانی میں غوطہ لگا رہا ہے چہرہ، سوچ انتہا کو پہنچ رہی ہے، مؤذن کی اذان شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تھالی نے کتاب بن کیا، کہا کہ بھائی عصر کے بعد بیٹھیں گے، کتاب بن کی، کتاب نہیں کتابیں بن کی، اور سیدھے نماز کو چلے گئے۔ تابع تھا عرب علم کا، کیونکہ علم تھا ہند میں، پہلے تھا عرب میں، اب علم ہے ہند میں، پہلے تھا عمل عرب میں، اب ہے ہند میں، پہلے عشق تھا عرب میں، اب عشق ہے ہند میں، اسے بھی برباد نہ کرو ورنہ برباد ہو جائے گا۔ علم تھا تو وہی تھا جو ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کے پاس تھا، عمل تھا تو وہی تھا جو اولیاء اکابر اور اللہ اس کے رسول کے عاشقین کے پاس تھا۔ اب بھی ہے، اسے سلامت رکھے ہم ورنہ برباد ہو جائے گی۔ تھانوی نماز ہو گئی، پیچھے پیچھے علماء نے کہا تھانوی بھی کیسے تھے معلوم؟ میں نے تصویر دیکھی ہے لیکن وہ ہاتھ کی بنائی ہوئی، لیکن حضرت کا جو حلیہ بیان کیا ہے، سر بڑا، گال اندر گئے ہوئے، دبلے پتلے، لنگی پہنتے تھے ایسے، لکھا ہے قسم اللہ کی، جاننے والا تھانوی کو جانتا تھا، نہیں جاننے والا تھانوی بازو سے بھی گزرتے تو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ یہ اللہ والے اور اہل علم کی ساتھ کی رہی تھے۔ تھانوی ایسے تھے، تھا پیارے لنگی، اہل عرب کیا امامے، کیا وہ توپا، کیا وہ چکریاں، کیا وہ رومالا، سب کے ہاتھوں میں کتابیں، کیا کی کدھر کی، تھانوی کتاب بن کیے، سادی سیدھی لنگی کے ساتھ، سادہ سیدھا جھوپا، وہ بھی جھلٹیاں فل، سیدھے مسجد کو جا رہے ہیں، پیچھے پورے علماء کا وقت جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت نماز پڑھے، نماز کے بعد عمل شروع ہوا حضرت کا، عصر کے بعد کے وظیفے، وظیفے کے بعد حضرت مراقبے میں چلے گئے، سب کے سب دیکھتے رہے، آدمی سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے، جو لوگ تصوف سے تعلق نہیں رکھتے ان کو احساس ہو گیا آدمی سو رہا ہے، جو لوگ تصوف سے واقف تھے ان کو معلوم ہو گیا کہ اس حالت میں تھانوی کی روح خدا سے بات کرتی ہے۔ اس حالت میں تھانوی کی روح خدا سے بات کر رہی ہے، مراقبے سے فارغ ہوئے، جو پریشانی تھی ایک دم ختم، پسینے کے قطرے ایسے گر رہے ہیں گویا موتیاں، سادی سیدھی صورت چاند سے زیادہ چمک رہی ہے، زبردست بشاشت چہرے میں، خوشی کے آثار۔ حضرت کا چہرہ دیکھتے ہی پوری مسجد کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب حضرت کو جواب کتاب سے نہیں الہام سے ملا ہے، حضرت کو جواب اب کتاب سے نہیں الہام سے ملا ہے۔ حضرت وہی مجلس قائم کر دی، علماء عرب کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا اللہ اکبر، کہ بھائیو اللہ کا کرم ہے کہ جواب صحیح حاصل ہو گیا، پھر ملک تمہارا ہے، اختیار تمہارا ہے، اقتدار تمہارا ہے، لیکن جواب صحیح حاصل ہو گیا۔ پیغمبر کی حدیث بھی صحیح ہے، گنبد خضرا بھی صحیح ہے، اسے توڑا نہیں جائے گا، حدیث کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ جملے ہمارے حضرت اشرف علی کے ہیں جن کو باقی کہا جاتا ہے۔ حضرت یہی کہتے تھے کہ کسی عمل کو چھوڑا بھی نہیں جائے گا، کسی عمل کو توڑا بھی نہیں جائے گا۔ حدیث بھی صحیح ہے، گنبد خضرا کا وجود بھی صحیح ہے، اسے نہیں توڑا جائے گا۔ حدیث جو ہے وہ اس معنی میں جس کا انتقال ہوا قبرستان میں دفنا ہے، اس کے مرنے کے بعد، اس کی قبر بنانے کے بعد، اس کے قبر کو پختہ
اب اس کے قبر پر سایہ نہ بناؤ. لیکن میرے نبی کے قبر کا مسئلہ وہ نہیں تھا. میرے نبی کے وصال سے پہلے سایہ موجود تھا. میرے نبی کا وصال اما عائشہ کے گھر میں ہوا، تدفین بھی گھر میں ہوئی. سائے کا انتظام بعد از وفات نہیں، قبل از وفات تھا. ایسا ہی تھا قلبی کا. پھر بھی دیکھو 100 تھانوی ملائے ہوئے تو ایک قاسم. 160-70 صفحات پر حضرت امام نووی کی کتاب ہے. وہ کتاب تو تھانوی کو بھی سمجھ میں نہیں آئی. مبارک حضرت بھی یہ بات بولتے تھے اور میں نے بھی پڑھا ہے جواہرات الامت میں. حضرت کافی بڑی محنت کی اس کتاب کو سمجھنے کی، لیکن جب سمجھ میں نہیں آئی تکلیف بولتے اسے. محبت کے ساتھ بڑوں کو سیدھے واحد کے ساتھ بات کرنا، اسے بولتے تکلیف. یہ بڑا کٹھن جملہ بولیا ہوں. محبت کے ساتھ آ جا بول کر بات کرنا، اسے بے ادبی نہیں بولتے، اسے ادب بولتے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اب تو لگا اس سے قریب پکڑو کو ہمیں بھی جوڑوں کو آ جا محبت سے سر بولتے، سو دشمنی سے نہیں بولتے. تمہاری محبت کا یہ تبارک نہیں ہے بابا. ازرائے محبت سیغہ واحد کا استعمال، اسے بولتے تکلیف. خان رحمت اللہ علیہ وہ کتاب بہت سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، حد سے زیادہ جب سمجھ میں نہیں آئی تو کتاب کو زور سے رکھتے رکھتے کہا بھٹا لکھا. اور ہم اس کتاب کے پیچھے پڑھ کے ہر کتاب کو چھوڑ دیے. چھوڑو اس کتاب کو. تو ذرا سوچ کر دیکھیے کہ حضرت قاسم نانوتوی کے پاس کیا علم ہوگا. دوستو ہمیں سب جھوٹے مکارہ ہوئے، سچے تو وہ لوگ تھے. ہمارا دکھاوا، حقیقت تو ان کے پاس تھی. حضرت خان نانوتوی جب حج کو گئے تو راستے میں امالہ ملا. امالے میں ایک صاحب کشف و کرامت گزرتے جن کا نام راؤ عبداللہ رحمت اللہ علیہ. ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا لیکن صوفی وقت تھے، ولی کامل تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ارادہ فرماتے تو نبی کی زیارت ہوتی. اب بھی زیارت رسول نصیب ہے لیکن کم. بڑا 2-2.5 سال پہلے میرے پاس ایک نوجوان آیا. فون کیا انہوں نے، سب سفر میں تھا. حضرت میں فلاں جگہ سے بول رہا ہوں. اس کے بات کرنے کا انداز آج بھی کانوں میں رس کھول رہا ہے. کیا ادب سے بات کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت حضرت؟ مناسب وقت میں فون کیا کہ نہیں کیا معلوم نہیں ہو رہا. 2 منٹ بات کر سکتا ہوں؟ بولو بابا، آپ سے ملنے کی بڑی چاہت ہے. آپ جو وقت دیں گے ملاقات کروں گا. ہمیں کہیں حضرت بنگلور میں ہوں. خالہ حضرت کافی ملنا ہوتا تو میں بنگلور میں کرتی نا حضرت. ارے نہیں نوجوانوں، ادب سیکھو. ادب، بات کرنے کا سلیقہ سیکھو. دین کا ادب سے، دین کا اخلاق سے بڑا گہرا تعلق ہے. دکھاؤ زمانے کو محمد کا غلام کسے کہتے ہیں. مخالفت نہیں. یہ بات تو علماء دیوبند پہلے بھی کرتے تھے، اب تو الحمدللہ دیگر علماء بھی ہمارے خیالات پر متفق ہو کر راستوں میں اتر کر روک رہے ہیں. کل تم نے نبی کی محبت کا حق نہیں، نبی کے ساتھ مذاق کیا. میں دیکھا بیان کو جاتے جاتے میں نے دیکھا
توبہ 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 ماحول والا کو عشق کسے کہتے ہیں کہ دیکھو میں بڑا کام سفر میں ہوں جمعرات کو آکوں کہاں ملاقات کروں ہمارے گھر کے پاس ایک مسجد ہے مسجد ابو حنیفہ وہاں میں رہا تو شہر میں بنگلور میں محلے میں تو نماز نہیں پڑھتا ہوں اچھا حضرت میں حاضر ہو جاتا ہوں کالج پڑھنے والا کوئی ڈگری کر رہا تھا کالج پڑھنے والے لوگ کسی کو دیکھتے نہیں کالج پڑھنے والے یہاں پڑھنے والے کو بہت نہیں کالج کا ٹھیک انہوں تو ہر دور کے کالج میں پڑھنے والوں کا مزاج یہ رہا ہے اس لیے کہ کالجوں میں تعلیم ہوتی ہے مدرسوں میں تعلیم کے ساتھ تربیت ہوتی ہے صرف تعلیم سے کام نہیں چلے گا تربیت کی ضرورت ہے سمجھ نہیں مدرسوں میں تعلیم بھی ہوتی تربیت بھی ہوتی ہے میں نے پوچھے کہ صاحب کیا حضرت یوگی کیا ٹکی کرتا نا کیا کرنا کہ میں بولے اسے کاٹ نہیں مدد سے ملاقے کرتا تھا سدھر جاتا پکا سدھرتا 110% سدھرتا دوستو تمہارا نہیں معلوم ہے اوپن بات کرنے والا سروے کو نکلے سو کئی لوگ آج رو رہتے ہیں کہ ہم کیا گمان لے کر گئے ہم کو دکھا کیا یہ بھی خدا کا انتظام ایک مدرسہ تو بند ہوا نہیں لیکن تمام مدرسوں کی صفائی اللہ کا کرم اتنا مدرسہ تو یہ بھی بند نہیں کرے حکومت ہوتا نہیں وہ سب مدرسہ بند ہوں گے کب قیامت آنے کے قریب مدرسے بند ہو جائیں گے وہ تو پکی نہیں چھوڑتے وقت ہمیں نہیں بولتے لیکن کوئی انسان مدرسے کو بند نہیں کر سکتا مدرسے بند ہوں گے مدرسے بند ہوں گے یہ الارم ہے کائنات کے بند ہونے کے لیے ایک مدرسہ تو بند نہیں ہوا کیا کرتی ملیں گے ہم کو اسے نہ اکاؤنٹ ملیا نہ راشن ملیا نہ ترکارہ ملے نہ ہتھیار ملے کیا آگے کی میں بولا تھا بھول رہے کو بلے کرتے وہ بچہ انہیں ڈوب کو پڑھتا کیا پڑھتا کہ نہیں ہے اور زیادہ سنے تو ہمیں کیا وجہ دیجئے گا حضرت احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ کے اوپر چند مہینے ایسے گزرے جو بھی دشمن آتا حضرت بڑے غور سے دیکھتے تو وہ کلمہ پڑھ لیتا احمد لاہوری پر کیس پڑ گیا زبردستی یہ مسلمان بناتا ہے احمد لاہوری کو گرفتار کر دیا گیا جیل میں ڈال دیا گیا حال دیکھو چکنیور کے مسلمان ہو جیلر مسلمان ہو گیا لائر جو تھا اپنا مسلمان مخالف لائر مسلمان ہو گیا لے کر کوٹ کو جا رہے کہ جج کو معلوم ہوا کہ یہ بڈھا وہ ہے جسے دیکھتا اس کا ہو جاتا جب بولا اسے چھوڑ ڈالو آپ کو بندے دیکھا تو میں بھی ہو جاتا مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا احمد لاہوری بھی تو مدرسے میں پڑھے ہوئے تھے مدرسے میں پڑھنے والوں کی نظر کا یہ حال ہے تو مدرسوں کا عالم کیا ہوگا کیا کرنی ملیں گا بلپا کو ڈھونڈے ڈھونڈے کیا ملتا 3,000 بچوں کے مدرسے کھل گئے یہ گروپ ہوا وہ راشن رکھتے ہیں اسے کیا بولتے سو اسٹور روم لکھا ہوا تو 5 موٹے پڑے ایک مدرسے میں نام بولتا نہیں کیا ہوتے نا اسٹور روم لکھا ہوا بولے 2,000 کی 3,000 بچے اسٹور روم میں کتنے موٹے رہنا حضرت کے مدرسے میں 150 بچے ہیں 150 بچے ہیں موٹے کتنے رہنا 1-2 مہینے کا اشتراک تو بھی رہنا نہیں
₹3,000 3,000 بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے اسٹور میں کتنا ہوگا؟ اناج کا حساب بھی دیں گے، وہ روزہ کو دیں گے تو 7-8 گھنٹے پڑھیں گے۔ پوچھیں گے یہ کب کو؟ رات کو، سوا صبح وہ ہم نے پڑھی۔ مدرسے، مسجداں، دعوت و تبلیغ کا نظام کیسے چلتا ہے یہ حکومت کو کیا معلوم، خود ہم نہ نہیں۔ مقدمے میں بیٹھ گیا حضرت رحمت اللہ علیہ، حضرت رحمت اللہ علیہ، یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، نظام الدین میں نظام الدین کا واقعہ بولے تو مجھے جوڑوں کو ادھر کا ادھر کا بول دو، یہ ایسا ٹینشن آپ کو بھریا ہے، ہمیں مثال اور واقعہ بولے تو بھی فتوے لگا رہی ادھر کے ادھر کے بول دو، ادھر کے بھی نہیں رہے بابا ہمیں سکتے۔ اتحاد کی بات کرتے ہیں، کام اختلاف کا کرتے ہیں، امت کامیاب کیا خاک ہوگی۔ یہ تو مجھے پوچھے، واقعہ ہونے کے بعد مجھے پوچھے تم نے تو بینر بدلا، نظام الدین کا واقعہ دیکھو، بولے پارٹی بدلا، کتنے کانگریس والے بی جے پی کو جانے، کتنے بی جے پی والے کانگریس کو جانے، میں نہیں جا سکتا کیا؟ ہمارے عربی اور لہو میں بولتے کہ ہمیں مبنی کیا مارا، ہر فرض مارا مارا پر ساتھ بدل رہی، بڑا ٹینشن ہو گیا جلدی، تو آہ تو بڑا کام کو برباد نہ کرو۔ ایک دیوبند اور دیوبند کی شاخوں سے ایک نظام الدین یعنی دعوت و تبلیغ اور اس کی محنت سے ساری دنیا میں جو انقلاب نظر آ رہا ہے، یہ دو ہی کا فیض ہے۔ ادھر ادھر نہ جاؤ، کام سے کام کرو، سلام کرو آپس میں، انصافے کرو۔ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین کے مطبخ میں پکانے والا جو بڑا تھا، اس نے آ کر حضرت جی سے کہنے لگا کہ حضرت جی صبح کو ناشتے کا کوئی دانہ نہیں ہے۔ دیکھے تو جوڑ زبردست ہے۔ حضرت جی تھوڑی دیر سر جھکائے، جاؤ تم سیدھے جاؤ اور سو جاؤ، توکل بھروسہ۔ تب باغ سے کہنے لگے پکا کے، جاؤ نہیں جاؤ لیکن سو جاؤ، دوسرا کچھ بھی نہیں، کسی بھی کو نہیں، جاؤ سو جاؤ۔ حضرت جاؤ سو جاؤ، کان کر بولے پکا کے سو گیا۔ حضرت بیٹھے، 4 بجے حضرت اٹھ جاتے، 3 بجے اٹھ جاتے، کبھی امت کی فکر ہوئی تو پوری رات نہیں سوتے، 3:30 بجے پکاتی کے کمرے کو ٹک ٹک مارے، میاں پکانے کا وقت آیا ہے، پکاؤ گے نہیں؟ حضرت پکاؤ گے نہیں، اتنا بولو۔ اس نے سمجھ گیا کہ کچھ خدا کی مدد ہوئی ہے، جب جا کر اسٹور کھولتا ہے پورا اسٹور بھرا کا بھرا ہے۔ یہ ہم نہ سمجھ میں نہیں آیا بابا، دیوانہ کی ہسپتال تھی کہتے ہیں، ڈاکٹر راؤنڈ ہو گیا، دیوانے بیٹھے ہیں پلنگ کے کنارے، دیوانہ کیا کر رہا ہے؟ والو چلا رہا ہوں۔ ایک دیوانہ خوش ہو گیا، کیا کر رہا؟ ابھی شادی ہوئی سے ایک دیوانہ ایک کام کرا، ایک دیوانہ کیا ہو اپنے کہنا نہیں سنا ڈاکٹر زیادہ سے معلوم نہیں، ڈاکٹر سے کہتے اسے دوا اثر کرے۔ 3 گھنٹے کے بعد آیا تو چراغ میں نے پتہ نہیں دیوانوں میں دیکھنے کچھ ہے، 3 گھنٹے سے دیکھا، آپ دیکھا میں کو دیوانے کو ڈاکٹر صاحب دیکھے تو کیا دکھ رہا ہے؟ دیوانے کو پوچھا کہ کیا دکھ رہی ہے میرے؟ اے دیوانے، دیوانے ڈاکٹر دیوانے بولا دیوانے
3 घंटे से मैं देख रहा हूं मंदिर का भी दिख रहा है आते ही तुझे दिक्कत आ रही है। 1450 साल से सुफ़ा से लेकर तालीमुल कुरान तक रब्बे काबा की कसम मदद से चल रही है। चलाने वालों का नाम मोहम्मद नहीं है, उन कुछ मालूम नहीं कि मदद से कैसे चलते हैं ये कुकू होना है। बच्चा भी देखो खुश होगा, कहीं को खुश हुआ उसे घुघू बोला बोल को उसे घुघू बोला कहीं को खुश हुआ हजरत सही बोले बोल को। बस बदल जाओ दोस्त। गीरत मुस्लिम जोश दिखा कुछ हिम्मत कर कुछ जोश दिखा दिखाओ हमारे बदलने का वक्त आया है। क्या भी करो को जाके नाच रहे हो। कुरान कहता है इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। क्या भी कर बस हद से ज्यादा टेंशन का वक्त आ गया, अल्लाह के हो जाओ बचा कर निकालने वाला हो। ये उसूल है पैगंबर के जमाने का। हद से ज्यादा टेंशन का वक्त आ गया उसके हो जाओ। टेंशन का वक्त आ गया हुजूर पर, मक्के के तमाम मुश्रिकीन मिलकर फैसला कर लिए, समझा तो समझता नहीं मोहम्मद, दिए तो लेता नहीं मोहम्मद। एक ही ढूंढ रहे हमारे खुदाओं के खिलाफ बोलने की, एक ही चिट्ठा आपको छोड़ना है तो मोहम्मद को खत्म कर डालो, आपको गिरा दो। क्या होगा समझ में आ रहा है क्या बात? रात को पिला दूंगा। अल्लाह ने मेरे नबी को पैगाम भेज दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको खत्म करने का प्लान हो चुका है। हम चाहें तो आपको हम यहाँ ही बचा सकते हैं, लेकिन हमारा फैसला अज़ल से है कि हम ये तुम्हारे लिए मदीना सवार कर रखा है। इसकी बड़ी हिकमतें हैं नबी की हिजरत के। अब आपको रातें रात निकलना है। अल्लाह मेरे पास अमानतें हैं मैं दे देता नहीं, आपको यहाँ से निकलना है। अमानतों की अदायगी के लिए अली को जिम्मेदार बना दो। रातें रात अली को बुलाए, किस किस की अमानतें हैं बताए, अपने बिस्तर पर सुनाए। अल्लाह के रसूल निकल कर अबू बकर को बुला देगा चलेगी। लंबा वाक़या मौलाना से सुनोगे, दलील मुखर्रिज मौलाना पहली सुनता हूँ मौलाना का बयान। रात अली को बुलाए, अपने बिस्तर पर सुलाए। ये शिया हज़रत अली को जो बड़ा मानते हैं उसकी मजबूत दलील यही है कि अपने बिस्तर पर अल्लाह के रसूल ने अली को सुलाया। वो कम अपनों को ये मालूम नहीं साथ लेकर किसे गया, साथ लेकर किसे गया। बिस्तर पर सुलाए, अमानत का बताए, दरवाजा खोले, अबू बकर के पास गए। अबू बकर बोले चले गए, खड़े थे। निकलते वक्त भी अल्लाह के रसूल पूछे अल्लाह से, अल्लाह बाहर खड़े हो ना, क्या करो खत्म कर दो अल्लाह? अल्लाह ने फरमाया नहीं, क़यामत तक इल्जाम लगेगा मोहम्मद में। आप निकलो, आपको पहुंच निकलना तुम्हारा काम है, पहुंचाना हमारा काम। निकले चले गए, पूरी रात खड़े रहे। ये दुश्मन दाऊद भी आया इनको रात में कि ये तो रात में कुरान पढ़ते थे, अल्लाह के रसूल आवाज आती थी लेकिन आवाज भी नहीं आ रही था। लेकिन उनका दाऊद यहाँ धोखा खाया कि शायद मोहम्मद मस्त सो गया है, सोने तो आखिरी रात में सोने। सुबह हुई नहीं, सुबह का तो तुम्हारे 10 बजे नहीं,
حضور نکل کر کعبے کو جاتے تھے نہیں. کیا محمد ایسا سو گیا؟ سورج نکل گیا نہیں. بعد میں دروازہ کھولنے کی آواز آئی, سب پٹن چاہ دروازہ کھول کو اللہ کا نام ہے کوئی اطمینان سے نوجوان عاشق رسول علی نکل رہے ہیں. علی 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 تم ہاں میں محمد کا وہ تو گیا. ارے کیسے گیا؟ جیسے جانا تھا ویسے گیا, ہم کو تو نظر نہیں آئی. تب حضرت علی کا جملہ سنو, دیوانوں اندھو غلام کے آنے کا انداز نظر نہیں آیا تو آقا کے نکلنے کا منظر کا نظر آیا. غلام آیا تو دیوانے, آقا جاتا ہے تو کہاں دکھے گا؟ مشکل وقت میں جب خدا کو پکارو گے تو خدا بچانے کا انتظام کرتے ہیں, مندے بنا کر انتظام کرتے ہیں, بہرے بنا کر انتظام کرتے ہیں, گونگے بنا کر انتظام کرتے ہیں. بس خدا کو پکارو, خدا پکاریں گے غرض جلدی 2-4 منٹ میں بات کر لیتے ہیں. نوجوان آیا مسجد کو, میں بھول گیا. نماز کے بعد اس نے ملاقات کی, ٹوپی کی جو تھا پیانٹی تھی رکھنے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جزت فون کیا سواب. اچھا چلو بابا گھر کو بلا لے کر آیا. گھر کو بلا کر بٹھا کر کمرے میں مودی جی سے ملاقات کرایا. سمجھے؟ چائے پلایا, اس کے بعد وہ اچانک رونے لگا. میں نے پوچھا کہ کیوں بات کیا ہوا, کیا قصہ ادھر قصہ؟ حضرت ایک بات بولنا کیا پہلی آپ سے بول رہا ہوں, یہ بات مجھے ڈر ہے حضرت کوئی مانے گا کہ نہیں مانے گا, اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے کہ میرا خواب سچا ہے کہ جھوٹا؟ بھائی یہ تو بتاؤ کہ کیا دیکھیں, اور آپ کون ہو؟ کالج کا ہو, کالج میں پڑھنے والا ٹکنے سے اوپر یہاں تک بہت بڑا تقویٰ ہے. ہمارے سے بھی زیادہ ادب ان کالج میں پڑھنے والے بچوں کو ملے گا جن کی پیان اور رضا ٹکنے سے اوپر. میں نے پوچھا کیا بات؟ کالج میں پڑھنے والا حضرت ہوں, میری داڑھی کو دیکھ کر لوگ چھوڑتے ہیں, میرے جوتے کو دیکھ کر چھیڑتے ہیں, مذاق کرتے ہیں. پھر بھی جب پڑھنے کا مسئلہ آتا ہے تو میرے حصے ذہین ہو کر میری کالج فنا ہے. کئی لڑکیوں کا آفر آیا مجھے محبت کا, خواہ بات کرتے ہیں, لیکن میں کبھی کسی کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. حضرت خدا کی قسم اب تک مجھے 7 مرتبہ نبی کی زیارت ہوئی. اب 2 سال پہلے تک نوجوان بولا ابھی آج بھی دیکھوں کہ کچھ عمل ہو تو دیدار مشکل ہو, عمل ہو تو زیارت مشکل نہیں, عمل نہیں ہو خود کے باپ کو دیکھنے کے لیے ترسو گے, عمل نہیں خود کی ماں کے مرنے کے بعد اس کو دیکھنے کے لیے ترسو گے. عمل ہو آقا کی بھی زیارت ہوگی, خدا کا بھی دیدار ہوگا. حضرت راؤ عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے پاس امانہ کو گزرتے ہوئے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ گئے, جا کر بیٹھے, ادب کے ساتھ حضرت سے مصافحہ کیا, اور حضرت سے قاسم نانوتوی نے راؤ عبداللہ سے کہا کہ حضرت دعا فرمائیے. تو حضرت راؤ عبداللہ جذب میں آ کر کہتے ہیں کہ جاؤ قاسم جاؤ, ذرا ہماری بھی سفارش کر دینا. تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ آج ہی رات میں نے خواب میں دیکھا
کہ تم نبی کی مجلس میں بخاری پڑھ رہے ہو. گئے حضرت قاسم نانوتری حج سے فارغ ہو کر زیارت کے لیے جا رہے ہیں اونٹوں میں بیٹھ کر. 15-16 دن کا سفر. مدینہ قریب آ رہا ہے. عشق اور محبت ابل رہی ہے. حضرت رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں مکے سے نکل کر مدینے تک پورے سفر میں ہم نے قاسم کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. مدینہ منورہ میں قریب پہنچے. پیر علی ایک مقامی حد ہوتی ہے جہاں مدینہ حرم ختم ہو جاتا ہے. اگر جاتے ہیں تو شروع ہوتا ہے پیر علی. وہاں قاسم نانوتری رحمۃ اللہ علیہ فرد محبت میں اونٹ سے ڈھال نیچے اترتے ہیں کیونکہ دوری سے گنبد نظر آ رہا ہے. اپنے جوتے اتار رہے ہیں, کجاوے میں رکھ لیتے ہیں. قافلے میں اکثر لوگوں نے اپنے جوتے نکال کر رکھ لیا. نہ رشید احمد نکالے نہ قاسم نانوتری نکالے. نکالنے کے بعد آگے بسم اللہ بول کر حرم میں داخل ہوئے. مقام عرض حرم میں داخل. مدینے کے کنکر پتھر نوکیلیں چلے تو گرم چپتے تھے. ماں چپل کے بغیر تو چلنا مشکل ہے. ہمارے دیسوں کے لیے تو دور 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 تک تصور نہیں کہ ہم اس عشق پر عمل کر سکیں گے. نہیں, حضرت رشید احمد نہیں نکال سکے, یعقوب نانوتری نہیں نکال سکے. صرف طاقت تھی حضرت قاسم نانوتری کی. ان کے ساتھ جو تھے مریدین کچھ 90 رشید کی انہوں نے بھی جوتے اتار دیے. اب چلے 50-25-100 خلق نہیں چلے. سب کے پاؤں میں آبی پتھر چبنے لگے, خون نکلنے لگا. لیکن حضرت قاسم نانوتری رحمت اللہ علیہ ان نوکیلے اور گرم پتھر میں بھی ایسے ادب کے ساتھ چل کر جا رہے ہیں جیسے کوئی مجرم یا کوئی دلہا اپنے عروسی کو بڑے شوق کے ساتھ جا رہا ہے. ذرا کچھ بھی نہیں, پورے ادب کے ساتھ جا رہے ہیں. بقیہ بڑا قافلہ جوتے اٹھا رکھ لیا. حضرت رشید احمد گنگوہی نے فرمایا دیوانوں چپل پہن کر داخل ہو جاؤ, یہ عشق کا مسئلہ ہے, بات ہے. تم اس کی نظر کرنا چاہتے ہو, یہ وہ اللہ کا بندہ ہے. سنو اور سچی نور کے مسلمانوں, حضرت رشید احمد گنگوہی نے قاسم نانوتری رحمت اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے دور سے فرمایا یہ وہ اللہ کا بندہ ہے. آج تک تم نے علماء سے سنا ہوگا کسی کی فجر نہیں چھوٹی, کسی کی تہجد نہیں چھوٹی, کسی کا تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹا, لیکن یہ وہ عاشق رسول ہے اپنی زندگی میں یہ سنت نہیں چھوٹی. اب تک یہ سنت نہیں چھوٹی. گرفتاری پر بھی سنت کا حق ادا کیا ہے. ایسا عمل جب تک نہیں آئے گا ہم بدلیں گے نہیں, ہمارے ہاتھ سے کچھ نہیں ہوگا. محبت نبی کی پیدا کرو, سچی محبت پیدا کرو, سنتوں پر عمل کرو. اور بھی بہت ساری باتیں اور سبق میرے ذہن میں ہیں. اس وقت اگر پکڑ کر گزروں تو دور تک جانا پڑے گا. مجھے بنگلور بھی جانا ہے. غرض شروع میں نے جو کہا تھا 1,24,000 یا 1,80,000 یا 2,60,000 جو انبیاء آئے, ان میں سے کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کے شان میں قصیدہ نہیں پڑھا. یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے کہ میرے نبی کی امت میرے نبی کے زمانے سے لے کر اب تک نعتوں پر نعتیں پڑھ رہی ہے. دوسرے نبیوں کی امت نہیں پڑھی. کیا ان میں شاعر تھے نہیں تھے وہ تو پتہ نہیں, لیکن ایسی آواز تو نہیں تھی جو آواز حضور کی امت کی ہے. شہباز صاحب پڑھے, کیا کیفیت تھی جب ہمارے حضرت پڑھے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. تمہیں بھی سیکھو, تمہیں بھی پڑھو. اللہ تمہیں بھی دیکھو ہے آواز نوجوان تمہیں پڑھو. کسی کی موٹی کسی کی بڑی, لیکن تمہیں سیکھے تو پڑھ سکتے ہیں.
اسے بچانا یہ ہیوے کو، اسے کیا کرنا؟ بچانا، یہ نعمت ہے۔ ہمارے نوجوان پان پرا گھٹکا دنیا کی چیزیں کھا کو، یہ جو ننڈا ہے دیکھو پورا نیچے تک کا سلسل کیا ہے؟ کار کے بمبے کار کے چیزیں کھا کو پورا نیچے تک کا سلسل سلامی کریا کر کام کے بڑے کیا پیاری آواز اللہ نے عطا کی ہے، اتنی خوبصورت آواز اللہ نے کو دیا ہم نے، اس لیے کہ اس امت کو اذان بھی دینا ہے، اس لیے کہ اس امت کو قرآن بھی پڑھنا ہے، اس لیے کہ اس امت کو بیان بھی کرنا ہے، اس لیے کہ اس امت کو لانا ہے، اسی لیے خوبصورت آوازیں عطا کی ہیں۔ یہ عشق کی بات ہے، سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں ایک اعلان سماعت فرمائے، ایک کتاب ہے ہمارے شیخ کی جو اس وقت عالم اسلام کے بہت بڑے اولیاء میں سے ہیں، حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے گھر جنت کیسے بنے، بڑی پیاری کتاب، اس میں شوہر کے حقوق کیا، بیوی کے حقوق کیا لکھے ہیں، قرآن حدیث اور واقعات کے روشنی میں کافی گھروں میں تبدیلی آئی۔ آپ میں سے جو خریدنا چاہتے ہیں خریدتے ہوئے جائیں، سامنے کام پڑھنے کی امت ہے۔ صدر صاحب سیدھا سب تھے کیا؟ تو آج کل میں گزارش بلکہ حکم آتا ہے تو یہ نعت پڑھ رہا ہوں میں، بہت پسند بھی کرتے ہیں اس نعت کو، اشعار بھی بڑے اچھے ہیں، خاص طور پر حضرت خواجہ صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا اشرف صاحب دامت برکاتہم، مولانا اورنگزیب صاحب دامت برکاتہم سے دعاؤں کی گزارش کرتے ہوئے، میری آنکھ کے تارے نبی نبی، جب تک نہیں پڑھیں گے ایک ہی مصرع پڑھتا رہوں گا۔ میری آنکھ کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی، میری آنکھ کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی، آمینہ بی بی ناز تو کر، آمینہ بی بی ناز تو کر، ہے تیرے دلارے نبی نبی، میری آنکھ کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے اللہ کے سچے پیغمبر، کنکر سے بھی کلمہ پڑھوا کر، اللہ کے سچے پیغمبر، کنکر سے بھی کلمہ پڑھوا کر،
وہ ڈوبا سورج پلٹا کر انگلی سے کیے دو ٹکڑے خمر، وہ ڈوبا سورج پلٹا کر انگلی سے کیے دو ٹکڑے کمر، پھر چاند نے پوچھا کون ہے پھر چاند نے پوچھا کون ہے، کہتے ہیں ستارے نبی نبی تیری آنکھ کے تارے، نبی نبی میری جان سے پیارے، کفار نے مارے ہیں پتھر، نالے مبارک خون سے تر، کفار نے مارے ہیں پتھر، نالے مبارک خون سے تر، بے جان ہوئے جب طائف میں جبریل بھی دینے آئے خبر، بے جان ہوئے جب طائف میں جبریل بھی دینے آئے خبر، دشمن کو دعائیں دے دے کر دشمن کو دعائیں دے دے کر اخلاق سے مارے، نبی نبی میری آنکھ کے تارے، نبی نبی میری جان سے پیارے، نبی نبی میری آنکھ کے تارے۔